السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر کے جو دروس آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، جیسا کہ ابتدا میں نے سورہ بقرہ کی جو آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک، ان آیتوں کا خلاصہ پہلے پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس کی تشریح اور اس سے ریلیٹڈ جو باتیں، جو نکات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کے 20 آیات تک پہنچے تھے اور ہم نے اس میں خاص کر منافقین کے وہ صفات اور ان کے لیے رب العالمین نے جو مثالیں دی، ان مثالوں کی تشریح اور خاص کر ان مثالوں کے ذریعے رب العالمین نے
جو اشارات دیے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد مضمون جو شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے، وہ وہی مضمون ہے جو قرآن کا اصل مضمون ہے، جو کہ توحید کا مضمون ہے۔ سب سے پہلی یوں سمجھیے کہ پورے قرآن میں سب سے پہلا حکم اس آیت کے ذریعے شروع ہو رہا ہے، اور وہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اور صرف عبادت کا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرنا ہے؟ الذی خلقکم، اس واسطے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اس واسطے کہ اس سے پہلے جو تھے ان کو بھی رب العالمین نے ہی پیدا کیا۔ تو پیدا صرف رب العالمین نے کیا ہے، تو عبادت بھی صرف رب العالمین ہی کی کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ ربوبیت کو دلیل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہی پہلا حکم بھی یہاں پر شروع ہوا، یہ توحید کی عظمت ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید کھولنے کے بعد سب سے پہلا حکم جو دیکھیں گے وہ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، وہ ہے توحید، اور تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ یہاں پر الگ سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کا نہیں آیا خطاب، بلکہ یا ایھا الناس کا خطاب آیا۔ اے لوگو سنو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور عبادت کیوں کرنا ہے؟ ربوبیت کی دلیل دی، اس واسطے الذی خلقکم والذین من قبلکم، پہلے تم کو بھی پیدا کیا اور اس سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کا بھی خالق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور اب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کیا ہے تمہارے لیے پانی کا نزول کیا، پھر اس پانی کے ذریعے فاخرج بہ، پانی تو گیا ایک ہی زمین کے اندر، لیکن اس سے من الثمرات، طرح طرح کے پھل نکالے، رزقا لکم، تمہارے لیے، تمہارے غذا کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، جس نے سب کچھ انتظام کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھو رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی یہ بات تم مانتے ہو کہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، بارش اللہ کی، بارش کے ذریعے غلہ جو اگایا ہے وہ رب العالمین کے اذن سے، یہ سب کچھ مانتے ہوئے کیوں شریک کرتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، ہرگز ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ند کی جمع انداد ہے، اور ند پارٹنر کو کہتے ہیں۔ خاص کر اس حدیث کے الفاظ یاد رکھیے، جو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، آپ اور اللہ چاہیں تو میرا کام بن جائے گا۔ رب العالمین کا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین کا نام ایک ساتھ لیا گیا، اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے وہ لفظ کہا جو یہاں پر اس کی تشریح کر رہا ہے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مجھے پارٹنر بناتے ہو، مجھے شریک بناتے ہو، جبکہ وہ اکیلا تمہیں پیدا کیا ہے؟ بات وہی آ گئی۔ دیکھیے پہلا حکم، پہلی تشریح اور دلیل ربوبیت سے، زمین میں نے بنایا، اور اس کو کیسے بنایا؟ فراش بنایا تمہارے لیے، فراش، فرش، چلنے کے قابل بنایا، چاند جاؤ گے تو چل نہیں سکتے تم،
لیکن زمین میں رب العالمین نے ایسی گریویٹی سسٹم دی ہے، ایسا قوت مقناطیس ہے اس کے اندر کہ تم اس میں چل پاتے ہو۔ کہ کون دیا؟ تم پوچھ کے لائے تھے کہ میں زمین میں جا رہا ہوں، مجھے گریویٹی سسٹم چاہیے ورنہ تو میں کیا ہے چل نہیں پاؤں گا۔ رب العالمین نے دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اسے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، ایسی چھت کہ کوئی ستون نظر نہیں، بغیر عمد ترونہا، چھوٹی سی عمارت ہو تو بھی ہم 5 ستون ڈالتے ہیں، اتنی بڑی کائنات پر محیط یہ آسمان لیکن کوئی ایک ستون نہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ پھر پانی برسایا، انزل من السماء ماء، آسمان سے۔ اب یہ پانی دیکھیے سب کے لیے ایک ہی مزے کا پانی نیچے گیا، ایک ہی ٹائپ کا پانی، لیکن وہاں سے نکلے تو ہر کوئی اپنے اپنے ذائقے میں الگ۔ یہ کون بنا دی؟ انار کا ایک مزہ ہے، انگور کا ایک مزہ ہے، سیب کا ایک مزہ ہے، الگ الگ فروٹس کا ایک الگ الگ مزہ ہے، پانی تو ایک ہی دیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ ایسی کوئی مشین آج تک بنائی گئی ہے یا ایجاد ہوئی ہے کہ تم وہاں پر کیا ہے پلاسٹک ڈالو تو سونا نکلے؟ جو ڈالو گے وہی نکلے گا۔ پانی لیا لیکن مختلف قسم کے نباتات، مختلف قسم کے کیا ہے فروٹ پھل، اور تمہارے لیے رزق کا سامان بنایا، تمہارے غذا کے لیے کیا۔ تو جو تمہیں رزق دیا ہے اس کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ لا تجعلوا للہ اندادا، ہرگز ہرگز بھی تم اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہ لاؤ، انداد نہ بناؤ۔ انتم تعلمون، تم جانتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم ربوبیت کو مانتے ہو، الوہیت کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں ہمارے بندے پر جو نازل ہوا ہے، جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک ہے، دیکھیے وہی ریب کا لفظ آ گیا جو شروع میں رب العالمین فرمائے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، اس کتاب کے اتارے جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی وہی ریب کا لفظ آیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ، اگر تمہیں کیا ہے اس کتاب کے نازل ہونے میں کوئی شک ہے، اور یہ کتاب کہاں نازل ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ علی عبدنا، میرے بندے پر۔ یہاں رسول اور نبی کا لفظ نہیں لایا، فرمایا کہ علی عبدنا، اللہ تبارک و تعالی اہم مقامات پر جہاں رسول کی تعظیم اور رسول کا منصب ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ لفظ عبد استعمال کرتا ہے، تو معلوم ہوا سب سے پیارا نام، سب سے بہترین معزز نام اللہ کا بندہ ہونے میں ہے، اللہ کی الوہیت میں شامل ہونے میں نہیں ہے۔ تم اللہ کے رسول کو بڑھاتے جاؤ اور الوہیت میں شامل کر دو تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو اللہ کے بندے ہونے میں ہے۔ رات بھر نمازیں پڑھ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا، ایسے وقت میں ایک مرتبہ حضرت بلال نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنی مشقت، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو کیا ہے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے بندے ہونے میں سب سے بڑی عظمت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو اس واسطے فرمایا علی عبدنا، ہمارے بندے پر جو میں نے نازل کیا، اس میں تمہارے لیے کوئی بھی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جتنے لوگ چاہیے تمہیں ان سب کو بھی بلا لو، من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن جن کو تم کیا ہے ہیلپ کرنے والا سمجھتے ہو، ان سب کو جما لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ یہ چیلنج صرف ایک مرتبہ نہیں، پورے 23 سالہ مدت میں کئی مرتبہ دہرایا گیا، اور وہ فصیح و بلیغ قوم جو کہ پورے دنیا کو عجم کہتی تھی، گونگا کہتی تھی۔ عجم کا ایک مطلب ہے
گونگا جسے بولنے نہیں آتا، مکہ جسے ہم بولتے، اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ بولنے والے ہم ہی ہیں، ایسے ان کے سامنے جن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا، ان کے سامنے رب العالمین نے چیلنج کیا، اگر تم ہی کیا ہے شک ہے اس میں تو اس جیسا کلام بنا لاؤ، اس جیسی، یہاں تو ایک صورت بتایا، یہ آخری حد ہے۔ اس سے پہلے کہ آیات میں فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا لاؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی کیا ہے یہ ایک کلام پاک، اس جیسی ایک کتاب بنا لاؤ، نہیں لا سکے۔ اور یہ مکی دور میں بھی یہ چیلنج دہرایا گیا، اور یہاں پر مدنی دور میں بھی چیلنج دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ بقرہ کیا ہے، مدنی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں شک ہے تو بنا لاؤ، ایک سورہ بنا لاؤ۔ ہاں، اس سے سخت ترین انداز سورہ اسراء میں فرمایا گیا، فرمایا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تم ہی نہیں بلکہ تمام انسان اور تمام جنات جمع کر لو، إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسا قرآن بنا لانے کے لیے تم کوشش کرتے رہو، لا یأتون بمثل، فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ تم نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ خواہ تم ایک دوسرے کے سخت ترین مددگار کیوں نہ بن جاؤ لیکن نہیں لا سکتے۔ نہیں ہوا یہ چیلنج، پورا نہیں کر سکے، اس چیلنج کے آگے سب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو یہاں پر آخری فیصلہ کن آیت اتر رہی ہے اس کے خلاصے کے طور پر، کہ فرمایا کہ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک سورہ بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو جن جن کو تم بلانا چاہتے ہو، جن جن کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو، سب کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ دو، من دون اللہ۔ پھر اس کے بعد تم کوشش کر کے دیکھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم یہ کہنے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کیا ہے، انسان کا کلام ہے، تو ثابت کر کے دکھاؤ، تم بھی بنا کے لاؤ۔ پھر اللہ نے فیصلہ سنا دیا اگلی ہی آیت میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آیت نمبر 24، فرمایا کہ تم نہیں کر سکے اور نہیں کر سکو گے، لم تفعلوا، ماضی حال، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، پریزنٹ ٹینس، تمام ٹینس آ گئے اس میں، ماضی حال مستقبل، فرمایا کہ نہیں کر سکے اور قیامت تک نہیں کر سکو گے، لن تفعلوا، لم تفعلوا، لن تفعلوا، تم نے نہیں کیا ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی نہیں کر سکو گے۔ تو اب ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آگ سے، فاتقوا، ڈرو النار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آگ سے جو التی وقودها الناس والحجارہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تیار ایسے کیا ہے جس کے ایندھن میں انسان اور پتھر اللہ نے ڈالے ہیں، ایندھن میں۔ ہاں، آگ جلانے کے لیے ایندھن استعمال ہوتا ہے نا جی، کہیں لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں، کہیں ایندھن کے طور پر کچھ گیسز، کچھ کیا ہے پیٹرول، یہ سب ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ جہنم کی آگ ایسی ہے جس کے ایندھن میں کیا ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے۔ انسانوں کے ساتھ پتھروں کا ذکر کیوں؟ اس واسطے کہ وہ دیکھ کے اور ذلیل و خوار ہوں، یہی وہ پتھر تھے جن کو ہم نے کیا ہے دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے ساتھ شریک کر کے بت بنا کے رکھا تھا، وہ بھی جلیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے۔ تو اس واسطے رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہوں گے جن کو تم پکارا کرتے تھے۔ ایک دوسری تفسیر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ پتھر وہ ہوں گے جو ایندھن کے طور پر اللہ ڈالے گا، جو خالی پتھر نہیں ہوں گے بلکہ گندک کے پتھر ہوں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے گندک میں آگ فوری پکڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑے بڑے پتھر ان کے سامنے ڈالے گا تاکہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے۔ تو یہ گندک کے پتھر ہوں گے جو رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ انہیں ڈالے گا۔ انسانوں کی چمڑی اور گوشت بھی جلیں گے اس کے اندر، اس لیے فرمایا کہ
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ان کے جلد جل جائیں گے تو ہم دوسری جلد انہیں عطا کریں گے، جلتے رہیں تو ایندھن بنیں گے۔ ایسی آگ سے ڈرو، معمولی نہیں ہے جہنم، بہت خطرناک ترین انجام ہے، اس سے ڈر جاؤ۔ اس لیے فرمایا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اب اس میں دو باتیں آ گئی، کافروں کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہنم بنائی جائے گی نہیں، بن چکی ہے، ابھی موجود ہے۔ اعدت بنا دی گئی، تیار کر دی گئی، اور اس میں جانے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ کافر کا صرف یہ ایک مطلب نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنے والا، عقیدے کا انکار کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، یہ بھی کافر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بس چھپایا ہوا ہے، آج دکھ نہیں رہا ہے، آنکھ یہ بند ہو دنیا کی تمہیں وہ سب کچھ دکھنا شروع ہو جائے گا، موجود تو ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کے لیے اس دن جہیم جہنم کا ایک نام ہے، ہم جہنم کو کیا ہے بالکل عیاں کر دیں گے، بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، گویا کہ اب بس چھپی ہوئی بھی ہے، موجود ہے ابھی بھی، ہم اس کو پردہ ہٹا دیں گے، عیاں ہو جائے گی، وہ ہر دیکھنے والے کے سامنے موجود ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، تو یہاں پر فرمایا کہ اعدت للکافرین، ہم نے کافروں کے لیے یہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ادھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی توحید میں شرک نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت اور ربوبیت میں کوئی خامی نہیں رکھی، پوری زندگی صرف اللہ کی عبادت کی کہیں سر نہ جھکایا، کسی کو شریک نہ بنایا، ان کے لیے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، انہیں بشارت دے دو۔ کون وہ لوگ؟ الذین آمنوا، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ایمان لائے۔ ایمان وہی قبول ہے اس کے اندر شرک نہ ہو، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جس کے اندر شرک آ گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شرک سے پاک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے ہم نے تو باغات تیار کر کے رکھے ہیں۔ جنتن کی جمع جنات ہے، جنت کا مطلب ہے باغ۔ ایک تو وہ جنت ہے جو بہت بڑی ہے، اور اس جنت میں ہر جنتی کو پھر کئی جنات ملیں گے۔ تو فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان باغات کے اندر ایسی نہریں ہیں جو کہ کیا ہیں؟ باغ کے نیچے، تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ایسا باغ آپ نے دیکھا ہوگا، کائنات میں کہیں ایسا باغ نہیں ہے جہاں پر کیا ہے آب پاشی کا سسٹم نیچے دیا گیا ہو، درمیان میں دیا جاتا ہے، لیکن ایسا کہ باغ اوپر اور نیچے سے پانی جا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ کریشن ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بنایا ہے، تو اس کی تشریح بھی اللہ نے خاص فرمائی کہ ان لہم جنات تجری من تحتی، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ نیچے نہر، باغ اوپر، تصور ہی نہیں ہے۔ باغ ہوگا تو زمین سے لگا ہوا پودا ہوگا تو تبھی باغ ہوگا، لیکن باغ ایسا کہ باغ اوپر نہریں نیچے، کیا باغ ہوں گے وہ؟ اللہ کی حکم کن سے بنائے گئے باغ ہوں گے وہ۔ فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے کیا ہے؟ نہریں بہ رہی ہیں۔ اور کلما، جب کبھی بھی، رزقوا منہا من ثمرہ، انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، رزقاً، کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے جنتی لوگ ھذا الذی رزقنا من قبل،
اس سے پہلے ہم یہ دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں دیا جائے گا بالکل متشابہ، بالکل کیا ہے، دنیاوی پھلوں کی طرح دکھنے والے پھل ہی انہیں دیے جائیں گے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مزے میں بالکل دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے، اس کے مزے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ یہاں کا تو آپ جائے بہت کیا ہے مول تول کیا، بڑی مشکل سے 100 کے انار کو، 1 کلو کے انار کو آپ نے کیا ہے 50 میں اسے کم کروا کے لائے، بڑے خوش، لال لال بہترین، چھری لی کاٹا، اندر سے کیا ہے کیڑا نکل آئے، ہوتا ہے نا۔ لیکن رب العالمین کہتا ہے ہم جو دیں گے وہ بالکل متشابہ ہوں گے، دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، لیکن جب کھائیں گے تو مزے میں نہیں ہوں گے، مزے بالکل الگ ہوں گے، اس کے اعلیٰ ترین ہوں گے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کہا کہ ہم متشابہ پھل دیں گے، اس میں بہت اہم نقطہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جنتی کو جب ایک بالکل ہی اننون پھل دیا جائے گا تو اس کو کچھ دیر تو تردد ہوگا نا کہ یہ کیا پھل ہے جو میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں، کبھی کھایا بھی نہیں، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ تو وہ جو تردد یا کچھ جو ایک تکلیف پہنچے گی نا ایک لمحے کے لیے، وہ بھی کسی جنتی کو رب دینا نہیں چاہتا۔ اس واسطے اللہ کہتا ہے کہ ہم دیں گے متشابہ، تو اس کو ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوگی، وہ سمجھے گا یہ تو سیب میں کھایا کرتا تھا، یہی سیب ہے، لیکن جب کھائے گا تو ڈفرنٹ مزہ پائے گا۔ یہ جنتی کا مقام ہوگا، وہاں کوئی تکلیف نہیں۔ تو فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہم انہیں متشابہ پھل دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، پھر ان کے لیے ہم نے کیا بنائے ہیں؟ نیک بیویاں بنائے ہیں، مطہرۃ، بڑی پاک باز، بڑی پاکیزہ ترین حوریں ہم نے رکھی ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ یہاں دنیا میں ہفت اقلیم کی بادشاہت کیوں نہ مل جائے، لیکن ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا پڑے گا نا، کسی کو تو یہاں پر رہنا مستقلاً نہیں ہے، ہر ایک کو تو جانا ہے، کچھ بھی مل جائے، لیکن وہاں کی ہر نعمت ابدی ہے، جس کو مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا خاص کر فیہا ازواج مطہرہ، پاک بیویاں ہم نے انہیں رکھی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں کی کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو، ایسی ہو کہ کیا ہے دیکھنے سے آپ پاگل ہو جائیں، لیکن پھر بھی تو کیا ہے حیض والی ہی ہوں گی نا جی۔ ہر آدم کی بیٹی کے لیے رب العالمین نے وہ لکھ کر رکھ دیا، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واسطے کہتا ہے کہ وہاں پر جو عورتیں ہم تمہیں دیں گے وہ پاک ہوں گی، ان کو ماہواری ہی نہیں ہے، ہم نے انہیں کن سے بنایا ہے۔ ہاں، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، الگ ہی اٹھان ہے ان کے اٹھان۔ ہاں، اس کو رب العالمین نے اپنے کن سے پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، اور سب کے سب کیا ہیں کنواریاں، سب کے سب کیا ہیں کسی کو کوئی چھوا تک نہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے یا کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں ہوگا۔ رب العالمین جو نیک بیویاں دینے کا وعدہ کرتا ہے اور یہاں پر زنا حرام کر کے کہتا ہے کہ ذرا تصور کر لو، وہاں ہم خود دیں گے تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ازواج مطہرہ، وہ ایسی بیویاں ہیں جو پاک باز ہیں، خیالات کے اعتبار سے بھی صرف آپ کے لیے ہوں گی، کسی اور کا تصور بھی ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آئے گا۔ اور ساتھ ساتھ مطہرہ کا ایک مطلب ہے کہ بڑی پاکیزہ ہوں گی، ان پر کوئی ماہواری حیض کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، گندگی چھوئے گی بھی نہیں انہیں۔ آپ کہاں بھی چلے جائیں، کوئی بھی عورت آپ کو مل جائے، کسی کے بھی لیے بھی آپ پاگل ہو جائیں، لیکن اس سے مبرہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو رب العالمین بتاتا ہے کہ ہم نے کیا ہے ایمان والوں کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اب یہ فیصلہ اچھا ہے کہ تم یہ لو، یا تمہارا یہ فیصلہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کیا ہے جہنم کا ایندھن بنو۔ رب نے سب سمجھا دیا کہ دیکھو یہ ہے اصل چیز،
ایک طرف سیدھی راہ ہے جو تمہیں جنت لے جائے گی اور وہاں پر انعامات کی بارشیں ہیں، اور ایک طرف کیا ہے، ٹیڑھی راہ ہے جو تمہیں جہنم لے جائے گی اور وہاں پر آگ ہی آگ ہے۔ فیصلہ تمہارا اپنا ہے کہ تم کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، رب العالمین کے احکامات پر چل کر جنت کی راہ پر ہم اپنے آپ کو گامزن کریں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں شامل کر دے جو اہل جنت میں سے شمار ہوں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے جو پروگرام آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہیں، ان میں خصوصی عنوانات کے تحت جو سلسلے جاری ہیں، یعنی تفسیر کلام ربانی کا ایک سلسلہ، احادیث نبویہ کا سلسلہ، اور اسی طرح سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، عقائد اسلامی، العقیدۃ الاسلامیہ کے نام سے ایک اہم ترین سلسلہ، انشاءاللہ اور بھی بہت سے اسی طرح کی شاخیں اور اسی طرح کے سبجیکٹ جو سلسلہ وار آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، عن قریب آئیں گے۔ ان میں احادیث نبویہ کے سلسلے کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ کتاب جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے، ان کے کتاب کو بیس بنیاد بنا کر صحیح البخاری کی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروعات کی، اور آج آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلی جو کتاب انہوں نے عنوان جو قائم کیا تھا، کتاب بدء الوحی، اس کی آخری حدیث کا آخری ٹکڑا ملاحظہ کرنے والے ہیں۔ 7 احادیث انہوں نے اس عنوان کے تحت لائے ہیں، اور ان میں اللہ کے فضل و کرم سے 7ویں حدیث بھی ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد اس حدیث کا جو ٹکڑا راوی سے متعلق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا، جو انشاءاللہ اس درس میں وہ کنٹینیو اور تسلسل اس کا قائم ہوگا۔ 7ویں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کرتے ہوئے وہ طویل واقعہ ذکر کرتے ہیں جو کہ ہرقل کے ساتھ پیش آیا، اور یہ طویل ترین حدیث کا خلاصہ پچھلے ایپیسوڈ میں، یعنی پچھلے میرے درس میں آپ کے سامنے مکمل آ چکا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس وقت، اس نے چند سوالات کیے، اور وہ سوالات کے جوابات باوجود ابھی اسلام نہ لانے کے ابو سفیان نے ٹھیک جواب دیے، جھوٹ اس میں نہ ان سے بن پڑا نہ انہوں نے کی،
تو یہاں تک کہ اس وقت کا بادشاہ ہرقل نے کہا کہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تک ان کی سلطنت پہنچے گی، اور کاش کہ مجھے یہ نصیب ہوتا تو میں ان تک پہنچتا اور ان کی خدمت میں رہتا، لیکن یہ موقع مجھے نہ ملا۔ اور اس کے بعد دربار کے اندر سے آوازیں شروع ہو گئی خلاف میں بادشاہ کے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں اسلام قبول کیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نکال دیا گیا۔ اور بات کی بات جو ہوئی وہ راوی بیان کرتے ہیں، جو کہ آج ہمارے لیے خاص طور پر موضوع بحث ہے۔ لیکن اس میں ابو سفیان جو کہتے ہیں ایک بات کہ فما زلت موقنا انہ سیظہر، اسی دن سے میرے دل کے اندر ایک یقین سا پیدا ہو گیا کہ یہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ میں اسلام کو قبول کر لیا۔ یہاں تک تو وہ راوی ڈائریکٹ ابو سفیان تھے اور حدیث اسی تعلق سے تھی۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وکان ابن الناطور، ابن ناطور نامی ایک شخص، اب اس کو دراصل ابن ناظور بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ضا سے بھی اس کا نام آیا ہے، طا سے بھی اس کا نام آیا ہے۔ اب یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام زہری جو اسی سند کے اندر راوی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور بعض روایتیں یہاں تک شاہد ہیں کہ ابن ناطور سے انہوں نے باقاعدہ ملاقات بھی کی، یا اس کے بیان کرنے والے راویوں سے ملاقات کی، تب جا کے اس کے بعد ہونے والا واقعہ بھی معلوم ہوا، جو کہ امام بخاری کو جب روایت پہنچی تو وہ واقعہ جو بہت بعد میں ہوا وہ ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے اس روایت کے ساتھ اس واقعے کو بھی ثبت کر دیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابن الناطور صاحب ایلیا، یعنی یہ بیت المقدس کا امیر تھا، ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ وہ ہرقل، اور ہرقل جو تھا وہ سقفاً علی نصارى، یہ نصرانی جو تھے ان کا پادریوں کا بڑا بھی تھا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ گاڈ فادر کہتے ہیں وہ لوگ، یا اس میں بڑا پادری جسے کہتے ہیں وہ بھی تھا، لیکن یہ شام کا تھا۔ اور ناطور، ابن ناطور جو تھا وہ بیت المقدس کا تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ابن ناطور کے پاس ہرقل آیا ہوا تھا، تو وہ بیان کر رہا ہے کہ ابن ناطور کہ کیا ہوا تھا کہ یحدث ان ہرقل حین قدم ایلیا، بیت المقدس کو ایک مرتبہ جب میری عمارت میں آیا ہوا تھا، تو راوی کہتے ہیں کہ اصبح یوما خبیث النفس، ایک صبح اس نے بہت ہی ایسے کہ دل کی گھبراہٹ، ایک عجیب اضطراری کیفیت، یا یوں سمجھو کہ وہ صبح صبح اٹھا تو ایک عجیب سی پریشانی اس کے اندر نظر آئی۔ تو لوگوں نے اس کی یہ کیفیت کو بھانپ لیا، اور اسی طرح بعض بتاریخ جس کا واحد بطریق آتا ہے، جو کہ کیا ہیں اس وقت کے مذہبی پیشوا، ٹھیک اگر ترجمہ کیا جائے تو مذہبی طور پر جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بطریق کہتے ہیں عیسائیوں میں، تو اس کی جمع ہے بطاریق۔ تو فقال بعض بطاریق، تو مذہبی پیشوا جو تھے وہ دراصل کیا ہے اس کیفیت کو دیکھ کر پوچھنے لگے، قد استنکرناها ہیئتک، قال ابن الناطور، اس سے اس کیفیت کے بارے میں سوال ہوا، بتایا کہ تمہاری حالت آج کچھ بدلی سے نظر آ رہی ہے، کچھ پریشانی سے ذکر رہی ہے، آخر کیا ہوا ہے؟
اور اسی وقت ابن ناطور بھی کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ، یعنی جب یہ پریشانی کی کیفیت تھی تو ہرقل اس وقت کا ستاروں کے علم کو رکھنے والا ایک بہت بڑا حزاءً بہت ماہر شخص تھا، اس علم میں بہت پہنچا ہوا تھا جو ستاروں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ علم ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسے ایک فن مانا جاتا تھا، اور اس فن میں ہرقل بڑا ماہر تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابن ناطور کہہ رہے ہیں کہ جب ہرقل پریشان ہوا، لوگوں نے پوچھا، یعنی مذہبی پیشواؤں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، پریشان حال کیوں ہیں، تو ساتھ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دراصل علم نجوم میں ماہر بھی تھا، اور جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا تو اس وقت ہرقل نے کہا کہ انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم ملک الختان قد ظہرا، کہ آج رات میں نے ستاروں پر نظر ڈالی تو مجھے اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بات ستاروں سے معلوم ہوئی کہ ایک ایسی قوم ہم پر غالب آنے والی ہے جو ختنہ کرنے والی ہے، اور اس کا جو بادشاہ ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ فمن یقتتن من هذه الامہ، تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ ختنہ کرنے والے لوگ کون ہیں ہمارے ہاں اب فی الوقت؟ تو جیسے ہی پوچھا گیا جواب ہوا کہ قالوا لیس یختتن الا الیہود، ہم کو جہاں تک معلوم ہے کہ سوائے یہودیوں کے اب فی الوقت کوئی امت ایسی نہیں ہے جو ختنہ کرتی ہے، اور فلا یہمنک شأنہم، اور اس کے بارے میں آپ زیادہ پریشانی نہ اٹھائیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ فلا یہمنک شأنہم واکتب الی مدائن ملوکک، کہ آپ دراصل زیادہ پریشان نہ ہوں اور مدائن کا جو آپ کا گورنر ہے اس کو آپ لکھ بھیجیے۔ وہاں یہودی زیادہ رہتے تھے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ مدائن کا جو ملک ہے جو آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے زیر اقتدار ہے، تو وَاکْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، کہ حکم دے دیجئے کہ جو کوئی بھی یہودی ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو مسئلہ ہی ٹلا، کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوگا جو ہماری حکومت کو چھین سکے۔ فَبَيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی تو اوتی ہرقل برجل ارسل به ملک غسان، ایک شخص ہرقل کے پاس لایا گیا جو کہ شاہ غسان کے علاقے کا بادشاہ ہے، وہ بھیجا تھا خاص طور پر ہرقل کے لیے، کیونکہ یہ بات اہم ترین چل رہی تھی، اسی سے ریلیٹڈ ایک شخص تھا تو اس نے بھیج دیا تھا۔ تو غسان کا جو بادشاہ تھا اس نے بھیجا تھا اس آدمی کو جب یہ باتیں چل رہی تھی، اور وہ آدمی دراصل آیا تھا غسان کے بادشاہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی اطلاع دینے کی۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس خبر کو سنتے ہی شاہ غسان نے ہرقل کے پاس بھیج دیا، جبکہ ہرقل اس وقت روم میں نہیں بیت المقدس میں تھا۔ فلما استخبرہ ہرقل، جیسے ہی اس کو یہ خبر دے دی گئی ہرقل کو، قال، اس نے کہا کہ اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، دیکھو اس کو لے جاؤ اور اس کی جانچ تلاشی کرو، اس کو دیکھو کہ یہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں فنظروا الیہ فحدثوہ انہ مختتن، لوگوں نے دیکھا اور خبر دی ہرقل کے کہ وہ
ختنہ کیے ہوئے ہیں۔ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ، اور اس کے بارے میں عرب سے ہونے کی بھی اطلاع ملی اور ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ تو فقال ہرقل، تو اسی وقت ہرقل نے کہا کہ ھذا ملک ھذہ الامہ قد ظہر، ہاں یہ ہے اصل میں وہ بادشاہ جس کا میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آ چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں، یہ وہی ہیں جو ختنہ کی ہوئی قوم یہود کے جو ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ عرب کی قوم کے جو بادشاہ جو دراصل کیا ہیں پوری امت کے بادشاہ بنیں گے، یہی دراصل مجھے لگتا ہے، اور وہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ ثم كتب ہرقل الى صاحب لہو برومیہ، انہوں نے کیا کیا، ہرقل نے ایک خط روم کی طرف، رومیہ کی طرف بھی، وہاں کا جو والی تھا، حاکم تھا، اس کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا، اور وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي الْعِلْمِ، وہ بھی دراصل ستاروں کا بہت اچھا علم رکھتا تھا، تو اس واسطے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے اس نے صاحب رومیہ کے پاس بھی ایک خط لکھا کہ آپ بتائیے۔ وَصَارَ هِرَقُلْ إِلَى حِمْص، پھر اس کے بعد ان سب کی رائے وغیرہ لے کر حمص ایک بستی کا نام ہے، وہاں پر آیا۔ فلم یرم حمص حتی اتاہ کتاب من صاحبہ یوافق رأی ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حمص میں موجود تھا، نکلا نہیں تھا، یہاں تک کہ رومیہ کا بادشاہ جو تھا اس نے بھی اپنے علم کے بنیاد پر جواب میں یہی لکھا کہ ہاں تمہاری رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دراصل بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے جو خواب میں تم نے دیکھا ہے، اور یہ دراصل بالکل صحیح ہے، ہمارے کتابوں کے لحاظ سے بھی انہوں نے بھی خط لکھ کے تصدیق کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، یعنی ان کا نبوت کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ انہ نبی، یہ بالکل صحیح نبی ہیں، ہمارے پیشن گوئیاں جو تورات میں آئی ہیں اس کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد فأذن ہرقل نے کیا کیا، اجازت لی، یعنی حکم دیا لعظماء الروم فی دستکرۃ لہ بحمص، کہ پورے عظماء روم، بڑے بڑے لوگ روم کے، ان کو محل کے چار دیواری کے اندر جمع کرو، حمص کے خاص کر محل کے اندر۔ ثم امر بابوابها فغلقت، پھر حکم دیا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد سب جمع ہو گئے۔ ثم اطلع فقال یا معشر الروم، خطاب کیا کہ لوگو، روم کے لوگو، هل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے کتنا یقین ہو گیا تھا انہی چیزوں سے کہ اس نے صاف کہا کہ هل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کہ تمہارے کامیابی اور ہدایت کے لیے اور تمہاری اچھائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور پیروی کرنے میں بہت بڑی فلاح و کامرانی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو مان لو، خاص طور پر ابھی بات بھی نہیں ہوئی، لیٹر بھی نہیں پہنچا، تبھی اس نے یہ اندازہ کر لیا تھا کیا ہدایت و کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تم سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو اب یہ سننا تھا، تو ہوا کیا ان لوگوں کو، فحاصوا حیصۃ حمر الوحش الی الابواب، یہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے وحشی گھوڑوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے۔ فوجدوها قد غلقت، جب وہاں گئے تو معاملہ
ان پر واضح ہوا کہ یہ تو دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ فلما رأى ہرقل، جب ہرقل نے ان کی یہ نفرت دیکھی، نفرتہم وایس من الایمان، اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا، تو اس نے بات کو ہی پلٹا دیا۔ اس نے کہا قال ردوہم علی، ان لوگوں کو واپس بلاؤ۔ پھر وہ لوگ جب آ گئے تو اس نے کہا کہ وقال انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم، اصل میں تمہیں جو یہ بات کہی تھی اس سے تمہارے دین کی پختگی کا امتحان میں نے لیا تھا، سو وہ میں نے دیکھ لیا۔ فقد رأیت فسجدوا له ورضوا عنه، کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات انہوں نے سنا بادشاہ کی بات کو کہ میں نے ٹیسٹ کے لیے کہا اور تم اپنے پرانے دین پہ مضبوط ہو، تو انہوں نے فوراً اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرُ شَأْنِ ہرقل، کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ یہی حال اس کے مرتے دم تک رہا، یعنی وہ اسلام کے بالکل قریب آنے کے اور ماننے کے باوجود بھی اپنی سلطنت کے جانے کے ڈر سے یا رعایا کی مخالفت کی ڈر سے اسلام قبول نہ کیا، اور یہی حالت آخری وقت تک تھی، یعنی وہ عیسائی ہو کر ہی مرا، مسلمان نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کے پاس غلط فہمی ہوئی۔ اس غلط فہمی کو امام بخاری رحمہ اللہ اس کو تردید کر رہے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ ہرقل، یہ آخری شان ہے، اس کی حالت ہے جو ہرقل کی۔ قال ابو عبداللہ، اور ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں رواہ صالح ابن کیسان و یونس و معمر عن الزہری، یہ روایت صالح ابن کیسان اور یونس، معمر اور عن الزہری سے بھی اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت مروی ہے۔ یہ روایت یہاں آ کے مکمل ہو جاتی ہے، جس میں کچھ اہم ترین نکات ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابن ناطور نے جو قصہ بیان کیا جو اس سے پہلے ہرقل کے ساتھ ہوا تھا، کہ وہ دراصل بیت المقدس میں آ کے ایک رات بے چین رہا، صبح لوگ پوچھے تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا، ستاروں پر نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہوا کہ ملک الختان جو ہے، جو ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ، یعنی جو نبی ہونے کی پیشن گوئی ملی ہے، وہ آ چکے ہیں، اس واسطے میں پریشان ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعد کے واقعات نے اسے اور زیادہ پختہ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری، بڑا علمی نکتہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری جیسی کتاب کے اندر علم نجوم کی تائید میں کیوں بات لائے ہیں، جبکہ علم نجوم کی تائید میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو علم نجوم کو حرام قرار دیتا ہے، ستاروں پر اعتقاد رکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے، اور ستاروں پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا ہے۔ جب ستاروں کے علم کے بارے میں اسلام صراحتاً انکار کرتا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث میں ستاروں کے علم میں تائید میں، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی تائید میں، یہ واقعہ کیوں اس حدیث میں لائے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے فہم حدیث کے اعتبار سے۔ اب کوئی جاہل ہے، اپنی طرف سے منمانی طور پر تعویلات کرتا ہے، محدثین کی رائے نہیں پڑھتا، محدثین کی رائے کے ساتھ اپنی رائے کو ہمیشہ ماتحت رکھتا ہے، وہ بھٹکنے کے چانسز نہیں ہیں۔ لیکن جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے کیا ہے، اپنے آپ سے رائے زنی کرتا ہے، تو وہ جھٹ سے کہہ دے گا کہ یہاں تو امام بخاری نے بہت بڑی غلطی کی ہے، علم نجوم کی تائید کی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی نبوت کو علم نجوم سے کیا ہے، ثابت کیا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ثابت ہوئی یا نہ ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں۔ تو آخر یہ بخاری کی ابتدائی میں ایسی بات کیوں آئی؟ تو یاد رکھیے اس میں محدثین کا ایک خاص منشا تھا،
وہ یہ کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی اور نبوت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا، تو اس وقت کے لحاظ سے جن علوم و فنون یا جن چیزوں سے لوگ تائید حاصل کرتے، ان چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تائید کروائی تاکہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ہاں، اس سے علم نجوم سچا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تائید ہے، یہ تائید ہے۔ یہ بات اسی طرح سمجھنی چاہیے جس طرح ایک حدیث، دوسری حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت اسامہ بن زید کو اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ کو بہت محبت رکھتے تھے، لیکن صورت شکل میں دونوں کا بہت بڑا تفاوت تھا۔ لوگ ہمیشہ تعجب کرتے تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں کیا؟ کیونکہ شکل ڈیفرنٹ تھی۔ اور اسی اثنا میں ایک مرتبہ دونوں سو رہے تھے اور صرف انگوٹھا ظاہر ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس وقت کا ایک کاہن سمجھ لیجئے جو مشہور ترین تھا لوگوں میں کہانت کے اعتبار سے، اس نے جیسے ہی ان دو انگوٹھوں کو ایک ساتھ دیکھا تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے باپ بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ لوگ دراصل ان کے نسب پہ طعن کر رہے تھے۔ تو عمومی طور پر جو لوگ مانتے تھے جن کو، وہ دراصل ایک کاہن کی بات جو بہت اہم تھی اس وقت کے لحاظ سے، اس نے ان لوگوں کو دیکھے بغیر ان کے انگوٹھوں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہیں، یہ باپ بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ دنیاوی طور پر ایک ثبوت جو چاہیے ہوتا ہے وہ ثبوت بھی ساتھ میں مل گیا، حالانکہ اس کے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اسے اظہار خوشی کی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اس نے بھی ثابت کر دیا، بول دیا کہ یہ باپ بیٹے ہیں۔ ہمارے لحاظ سے اور سہل کر کے آسان بتا دیتا ہوں اس حدیث کو، جیسے کہ سائنس کے بہت سے اشارے قرآن میں ملتے ہیں، حالانکہ سائنس کی تائید یا سائنسی کتاب نہیں ہے قرآن، لیکن جب کبھی معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کی بھی تائید اس کو مل گئی جو قرآن کہہ رہا ہے، اور 100% تو مسلمانوں کو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے کہ قرآن نے جو کہا وہ آج کی دنیا جس کو ایک دلیل مانتی ہے اس سے بھی ثابت ہو گیا، حالانکہ وہ ثابت کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعینی ہی اسی طرح امام بخاری اس کو اس واسطے یہاں لائے، ایک تو یہ بتانا تھا کہ اس وقت کے لحاظ سے جتنے وسائل ہو سکتے تھے ان تمام وسائل سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کی گئی، تاکہ لوگوں میں معلوم ہو جائے کہ جو بات تم جس اعتقاد سے جیسے سمجھتے ہو اس میں بھی تمہیں دراصل یہ ہدایت دے دی گئی کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں، اب ان کی پیروی کرو۔ دوسری بات یہ چیز تھی کہ ایک زیادہ خوشی والی، جس میں ستاروں پر نظر ڈال کے خود وہاں تک پہنچ کے اعلان کر دیا کہ یہ برحق نبی ہیں اور ان کی پیروی انتہائی ضروری ہے، اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا بلکہ پورے رعایا کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات نہیں ہوئی۔ اس واسطے نہیں ہوئی کہ وہ دراصل نیت میں مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ عمل میں مخلص نہیں تھا۔ نیت تو تھی اس کی مسلمان ہونے کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت بھی نہ جائے، رعایا بھی مخالفت نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے لیٹر لکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، تو اس کی سلطنت بھی سلامت رہتی۔ لیکن اس نے دراصل کیا کیا، اس کو نہیں سمجھا اور چاہا کہ جیسے ہی وہ مسلمان ہو رعایا بھی اس کو مان لے، اس کی عزت و تکریم ویسے ہی رہے اور بادشاہت نہ جائے۔ تو امام بخاری نیت کے باب میں انما الاعمال بالنیات سے باب شروع ہوا،
اور یہ آخری حدیث ہے، تو بتا رہے ہیں کہ خالی نیت کا پاک ہونا ہی ضروری نہیں ہے، عمل کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ عمل اور نیت دونوں پاک رہتے ہیں تو تب جا کے آپ کو نفع اور دنیا و آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ اگر نیت صرف رکھ لی جائے لیکن عمل خلاف میں ہو تو عمل بھی بربادی کا سبب بن جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہرقل کی نیت اچھی تھی، اس نے رعایا کو جمع کیا، اس نے یہاں تک کہا کہ تمہارے لیے ایک اچھا موقع ہے، اس نبی کی پیروی کر لو، لیکن جب مخالفت کیے لوگ، نفرت کیے لوگ، تو اس نے اپنی بات کو بالکل ہی بدل ڈالی اور کہا کہ میں تو تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا۔ اور آخر شأن، یہ جو خاص الفاظ ہیں امام بخاری کی، مرتے دم تک کی حالت یہی رہی کہ وہ باوجود مخلص مسلمان ہونے کی نیت کر کے بھی کافر اور عیسائی بن کے ہی مرا۔ یہ ہے وہ حدیث کے ٹکڑے کا آخری خلاصہ جو کہ بہت سے اہم ترین نکات لیے آیا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے بہت سے نکات واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث کا فہم عطا فرمائے، محدثین سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس علم کے لیے ذوق و شوق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے سیرت کا وہ پہلو بڑے واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جو مشرکین مکہ نے اس توحید کی مخالفت میں 7 نبوت پر جو ہنگامہ برپا کیا۔ پچھلے درس میں ہم نے وہ پورا محاصرہ، وہ مکمل بائیکاٹ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اس شدید ترین تکلیف میں گزارے۔ انہوں نے یہ صاف اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بنو ہاشم سے لین دین نہیں کرے گا،
کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی تجارت نہیں ہوگی، اور انہیں تنہا اکیلا مجبور کر دیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا بندہ ہوتا اور لوگ اس توحید کے پکے اور سچے علم بردار نہ ہوتے تو اچھے سے اچھے لوگ اس معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے اپنے اصولوں کو تبدیل کر لیتے، لیکن یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ماننے والے اور صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے یہ تمام ترین مصائب و آلام کو سہا، یہاں تک کہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر انہیں اطلاع دی کہ بدبختو، جس نبی کے لیے تم نے جو صحیفہ بائیکاٹ کے لیے تیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیمک بھیج کر تمام کا تمام صحیفہ اس کو چٹ کر گیا، اور جہاں اللہ کا نام تم نے لکھا وہ باقی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اطلاع دیے، اور ابو طالب محاصرے میں جو شعب کے اندر تھے باہر نکل کے اطلاع دیے کہ میرا بھتیجا یہ کہتا ہے، اگر اس میں سچا ہے تو اس کو ختم کرو، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر تمہاری اپنی مرضی۔ اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات 100% درست، بالکل صحیح، صحیفہ سب کا سب جو الفاظ لکھے گئے تھے دیمک چٹ کر چکی تھی، اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا وہاں پر باقی تھا۔ اتنا کھلا ہوا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ بدبخت جو ایمان لانا نہیں چاہتے تھے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ ان کو جو کوئی بھی ایک چیز، جو کوئی بھی نشانی ان کو کیا دکھائی جاتی، جس نشانی کو بھی یہ دیکھ لیتے، لیکن جو ہڈرم لوگ ہیں نا جی، وہ دراصل بہانہ بازی کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے سحر قرار دے دیے، اسے آنکھوں کا دھوکہ قرار دے دیے، اور انہوں نے یہ چلتا پھرتا جادو کہا اور نکل گئے۔ ماننا تو نہیں تھا، پہلے سے ہی کیا ضدی لوگ تھے۔ تو اسی واسطے عموماً دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے معجزہ مانگا وہ کبھی دین کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے مانگا ہی نہیں کچھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار اور اسلام کے پیاری باتیں سنتے ہی جنہوں نے اپنے مائنڈ اور اپنے دل کو تبدیل کیا، وہی لوگ سب سے پہلے سبقت الی الاسلام کی طرف آئے۔ بہرکیف اس کے بعد ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد آیا، یعنی اس محاصرے سے باہر نکلنے کے بعد، اس بائیکاٹ سے باہر نکلنے کے بعد ابو طالب کے حالات، بیماری اور شدت غم اس حیثیت سے بتا رہے تھے کہ بہت جلد یہ اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اگر ہم اس وقت ابو طالب سے کچھ بات کیے بغیر اگر ابو طالب کی وفات ہو گئی پھر تو رکوانا بہت مشکل ہے ان کی دعوت کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کچھ کیا بھی تو لوگ یہ کہیں گے جب تک چچا تھے انہوں نے تکلیف دینے میں بہت دور رہے اور ان کی ہمت نہیں پڑی، لیکن یہ بدبخت جیسے ہی چچا کا انتقال ہوا بھتیجے کو فلاں کیا، تو اس سے تانے سے وہ ڈرتے تھے۔ تو اس واسطے انہوں نے کیا کیا کہ طے کیا کہ ہم کو آخری بات چیت کر لینی چاہیے۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے، قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں اور اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں، اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد یعنی ایک اگریمنٹ کر لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ آئیں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا
مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب ان کے چچا وفات پا گئے تو یہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس، یعنی یہ جماعت ابو طالب کے پاس پہنچی اور ان سے بات چیت شروع کی۔ وفد کے ارکان میں بڑے بڑے قبیلے کے معزز سردار، قریش کے اہم ترین افراد بھی تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ ابن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی تعداد تقریباً 25 کے قریب تھی۔ یہ سب آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے آخری ایام ہیں، ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں، ان کے بارے میں ہم سے کچھ اگریمنٹ کر لیں، معاہدہ کر لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے بات چیت مکمل کر دیں، اور وہ ہم سے دشکست رہیں اور ہم ان سے دستکشت رہیں، اور ہم کو ہمارے دین پہ چھوڑ دیں اور ان کو ان کے دین پہ چھوڑ دیں۔ یعنی کوئی ایسا معاملہ کر کے آپ جائیں، ہم بھی کیا ہیں، اپنے دین پہ آرام سے رہیں اور یہ بھی اپنے دین پہ آرام سے رہیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ بھتیجے دیکھو، یہ تمہارے اپنے قوم کے افراد ہیں اور تمہارے لیے ہی جمع ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اگریمنٹ کر دیں، تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، اور اس معاہدے میں تم بھی ساتھ دو، وہ بھی ساتھ دیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق ایک دوسرے سے تعرض نہ کرے، یعنی ایک دوسرے سے کوئی معاملہ نہ کرے، وہ اپنے کام میں رہیں، یہ اپنے کام میں رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، وفد کے ارکان کو خطاب کیا، اور خطاب بڑا ان کے لحاظ سے انوکھا بھی تھا اور بڑا امنگ اور امیدوں بھرا بھی تھا۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ کو ایک ایسی بات پیش کروں جس سے اگر آپ قائل ہو جائیں، یعنی جس کو مان لیں، تو عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، اور عجم، یعنی عرب کے علاوہ جو بھی ہیں وہ عجم کہتے تھے وہ لوگ، عرب کے تو آپ بادشاہ بن جائیں گے، عجم آپ کے زیر تسلط آ جائے گا، آپ کے ماتحت آ جائے گا، عرب کے بھی بادشاہ، پوری دنیا کے بھی بادشاہ، عجم کے بھی بادشاہ۔ صرف ایک بات، ایک ایسی بات میں پیش کرتا ہوں تمہیں۔ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو خطاب کر کے فرمایا، ان میں سے ایک ایسی بات، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے اگر یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ ایک اور روایت کے الفاظ یوں مذکور ہیں کہ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع و فرمان بن جائیں گے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، ان لوگوں کے مائنڈ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں کی کہ عرب کے بھی بادشاہ، عجم کے بھی بادشاہ، اور اس کے لیے صرف ایک بات مان لینا ہے، ایک بات۔ ان لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، کون سی ایسی بات ہے جو عرب کے بھی بادشاہ ہو جائیں اور عجم کے بھی؟ اسی بات سے ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کے بدولت اور عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگین آ جائے گا۔ یہ بات وہ شخصیت کہہ رہی تھی جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے،
ان کا اپنا مشاہدہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ اسی واسطے یہ لوگ قدرے توقف میں پڑ گئے کہ آخر کیا جواب دیا جائے، سٹ پٹا گئے کہ آخر ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے جو صرف ایک بات مان لے، اور عجم کے بھی بادشاہ، عرب کے بھی بادشاہ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے، اسے کیسے ہم ٹھکرا سکتے ہیں، اسے کیسے ہم کیا ہیں برطرف کر سکتے ہیں، مسترد کر سکتے ہیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ بات کون سی ہے، تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا، ہم 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، آخر وہ کون سی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، فرمایا کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ تم پوچھتے ہو اس کو چھوڑ دیں۔ یہی ایک بات ہے جس کو مان لینے سے عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ کہہ رہے ہیں کون؟ وہ کہہ رہے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس وقت ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ وہ کیا سوچے، وہ ان کی اپنی بات ہے، لیکن آج ہم کو سوچنا چاہیے کہ جس رسول پہ ہم ایمان رکھتے ہیں نا جی، کہ یہ وہ رسول ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، اور جب بھی بولتے ہیں رب کے اذن پہ بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ کچھ نہیں بولتے اپنے نفسانی خواہش سے، جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں۔ رب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے، تو رب العالمین کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلمے کو مان لو، ایک اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، عرب کے بھی بادشاہ، عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہنے والے کروڑوں مسلمان ہونے کے باوجود غلاموں سے بھی بدتر، کتوں سے بھی بدتر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ہم لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیے؟ پھر یہ ذلت کیوں؟ یہ مار کیوں؟ یہ دنیا والوں سے ڈر کیوں؟ یاد رکھو، ہم نے صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے، رسمن پڑھا ہے، ورنہ تو اللہ کے رسول کی گارنٹی تھی کہ یہ ایک کلمہ کافی ہے، عرب و عجم کی بادشاہت تمہیں مل جائے۔ تو واقعتاً ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں اس حیثیت سے کہ رسم ادا کرنا ہے بس، ورنہ تو اس کلمے کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کرتے، صرف اللہ کو نہیں پوچھتے، اس کے ساتھ ساتھ کئی ولیوں کو، کئی جھنڈوں کو، کئی بنڈوں کو، کئی قبروں کو، کئی پیروں کو، کئی غوثوں کو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس واسطے ہماری کلمے کی ویلیو چلی گئی۔ تو اس پر انہوں نے کیا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر، تھالیاں بجا بجا کر کہا، اچھا یہ بات تھی، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کو ملا کر بس ایک خدا بنا ڈالو، ایک اللہ کی اطاعت کرو۔ واقعی یہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ کر دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، الٹی گنگا اسے کہتے ہیں۔ یہ ہے ناحق پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لیتے ہوئے ایسے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ماننے والا نہیں۔ یہی حال ہمارے ان لوگوں کا ہے جو لوگ اسلام کے اندر شرک کی آمیزش کیے ہوئے ہیں، درگاہوں کو، جھنڈوں کو، بنڈوں کو کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں، اور جب ہم خالص توحید پیش کرتے ہیں
تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے جی، کسی کی بات نہیں مانتا، یہ تو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، آبا و اجداد کا ادب نہیں کرتا۔ یہی بات تھی، وہ لوگ کہتے ہوئے یہ نکل گئے۔ اب اس واقعے کا ذکر سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 8ویں سورت 38 سورہ نمبر اور آیت نمبر 1 سے 7 تک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ ضد میں ہیں، تکبر میں ہیں، ضد میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، ہم نے کتنی ہی قومیں ہیں جو اس سے پہلے ہلاک کر دی، اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت چیخے چلانے کا کوئی وقت ہی نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہی تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے۔ تو انہی سب سے اہم ترین بات کس پر اعتراض تھا؟ انہی کے اندر ایک انسان انہی جیسا ڈرانے والا آ گیا۔ آج بھی ہمارے لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ رسول کو بشر ہم کیوں مانے جی؟ ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ یہی پرابلم تو مشرکین مکہ کو بھی تھی۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تردید کر رہا ہے کہ قل انما انا بشر، وہ تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، ہمیشہ ہم نے انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، جتنے بھی بھیجے ان کے اپنے زبان میں بھیجے۔ الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جتنے آئے ان کا پیغام بھی ایک ہی تھا۔ الا رجالا نوحی، وہ آدمی ہی تھے سب کے سب۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم ہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ یہ عجیب بات ہے، بڑا جھوٹا ہے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ پھر کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک کو بنا ڈالا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ہمارے لیے بڑی تعجب کی بات ہے۔ آج بھی یہی ہے، یہ کیا بھائی ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہو تم؟ پھر ولی کہاں گئے؟ منسٹر سے ملنے کے لیے پی اے چاہیے، ہمارے کیا ہیں فلاں اتنے ولی ہیں، اتنے اوتاد ہیں، ان پر قطب ہیں، ان قطب پر سب سے بڑے قطب ہیں۔ وہ قطب کیا ہیں؟ عبد القادر جیلانی ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہر ایک ولی کے گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ ہاں، باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اللہ والے انسان تھے، وہ کیوں کہتے ہیں ایسی غلط بات؟ تمام ولیوں کے سردار عبد القادر جیلانی ہیں، اور انہوں نے صاف کہا کہ جو بھی ولی بننا ہے یا جتنے ولی ہیں ان سب پر میری، ان کے گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ تو اتنے ولیوں کو کیا ہے چھوڑ کر ہم ایک اللہ کو مان لیں؟ یہی بات ان کی بھی تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ پھر اس کے بعد ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، انہوں نے کہا کہ وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے وہاں سے، چلو اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی بھی ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ تو محض من گھڑت بات ہے۔ آج بھی توحید پیش کرو نا، ہمارے یہ بھائی جن کو بہکا دیا گیا ہے، شرک میں ہیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں نہیں سنی ہمارے آبا و اجداد سے۔ جاہل ہونا دلیل ہے، آپ نے نہیں سنی تو اس کا مطلب حق باطل ہو جائے گا اور باطل حق ہو جائے گا؟ نہ،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وہی روش اپنائے ہوئے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کی تھی، بلکہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں، حضرت نوح کے زمانے میں جو صفات مشرکین کے تھے وہی کچھ آج تک بھی چلے آ رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، حرم کعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ میں ان کی عبادت اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ آج بھی دیکھو عرس میں تالیاں بجتی ہیں، ڈی جے بجتا ہے، سیٹیاں ہوتی ہیں، اس کو عبادت، اور نیچے لکھتے ہیں عرس مبارک میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ واہ، عرس مبارک میں کیا ہو رہا ہے جی؟ قوالی، ڈی جے، تھالی، سیٹی۔ اب ہمارے لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ اس میں شامل ہو کر ثواب دارین، دنیا و آخرت کا ثواب حاصل کریں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ اسی کو دین بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی حال اس وقت کے مشرکین کا بھی تھا، وہ بھی اسی کو دین بنائے ہوتے۔ اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے مسلمانوں۔ ہمارے حالات بھی جب تک تبدیل نہیں ہوں گے، ہم صحیح عقیدے کو نہیں مانیں گے، صحیح توحید کو نہیں مانیں گے، سیرت مبارکہ کے صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو نہیں جانیں گے، مقصدیت کو نہیں جانیں گے، سیرت مبارکہ کا مطالعہ نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے پھر تو ہمارا بھی وہی معاملہ ہے، لوگ کہتے رہے ہم بھی وہی کہتے رہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو طالب کا جو مرض تھا وہ بڑھتا گیا، اور بالآخر ان کی وفات ہوئی۔ وفات شیب ابی طالب یعنی جو محصوری ہوئی تھی، جو مکمل بیکاٹ ہوا تھا، اس محصوری کے خاتمے کے برابر 6 مہینے بعد رجب کے مہینے میں سن 10 نبوت میں ابو طالب نے انتقال کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب سے مروی ہے، جب ابو طالب کی، صحیح بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی، بہت غور سے سنو مسلمانوں، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے؟ آخری وقت میں دین بدل لو گے؟ پھر یہ دونوں برابر یہی بات کرتے رہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں روایت درج ہے کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی تھی وہ یہی تھی کہ عبد المطلب کے دین پر، پھر اس کے بعد وفات پائی، یعنی اسلام قبول نہیں کیا۔ بعض لوگ جو شیعی ذہنیت اور سنیت کا لبادہ اوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو چکمہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہو کے مرے، حالانکہ صحیح بخاری اس کی تردید کر رہی ہے۔ اس پائے کی حدیث اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شیعت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ حضرت علی کو ہی وہ سب کچھ مانتے ہیں اور حضرت علی کے باپ ٹھہرے، اب باپ جہنمی کیسے ہوتے؟ اس واسطے انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لائی ہے اور بڑے ادھر ادھر کے الفاظ لا کے کیا ہیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دراصل کیا ہے، مسلمان ہو کے ہی مرے۔ یاد رکھیے صحیح ترین روایتیں اسی بات کی شاہد ہیں کہ یہ کفر پر ہی مرے تھے، یہی بات آخری تھی ان کی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اتنی شدید ترین محبت تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک اللہ مجھے نہ روکے میں ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتار دی، سورہ
توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113 فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. صاف آیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ لوگ جہنم ہیں. صاف روک دیا گیا. اور یہ آیت بھی اتری کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے. کس سے خطاب ہے؟ دیکھو ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے. جب اللہ کے رسول کو اللہ کہتا ہے کہ آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، جسے پسند کرتے ہیں، اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا معاملہ میرے پاس ہے، تو ان بدبختوں نے اللہ کے رسول سے ادنا ترین امتیوں کو لا کے رکھ دیا کہ جو چاہے کر سکتے ہیں. کس طرح کیا ہے زبان درازی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر. یہ لوگ کس طرح گستاخ ہیں. دیکھو اللہ کے رسول کے لیے بھی یہ چیز نہیں ہے. صاف کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. 28 نمبر کی سورت اور 56 نمبر کی آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. تو یہ مختصر سا ابو طالب کا معاملہ تھا. اب وفات کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال أيضا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے العقیدۃ الاسلامیہ کے عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے عقیدہ
کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھا جائے اور اس کے منافی امور کیا ہیں، اس کی ضد کیا ہے، اور عقیدہ صحیحہ اصل میں نجات کا باعث ہے، اور عقیدہ غلط ہو تو لاکھ عبادتیں وہ کرے رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے گزشتہ کے درس میں یہ بات آپ کے لیے ایک وعدتاً کہی تھی کہ انشاءاللہ جیسے چیزوں کی پہچان اس کے اضداد سے، اس کے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے، صحیح معرفت آتی ہے، رات اس کی بیوٹی اسی وقت آپ کو معلوم ہوگی جب دن بھی معلوم ہوگا۔ تو اسی حیثیت سے جب ہم نے توحید الوہیہ، ربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، ان تمام چیزوں اور ان تمام تقسیمات کی تفصیل میں نے دی، تو اس وقت تک ہم توحید میں پختہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم یہ بھی جانیں کہ توحید میں کیا کیا نہیں ہے، توحید کی ضد کیا ہے، شرک۔ اس کا میں نے ابتدا اور اس کی تاریخ یہ بھی میں نے ذکر کی ہے، میرے پچھلے دروس جو دیکھے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوگا۔ آج جو مخصوص طور پر میں ٹاپک لے کے آیا ہوں، عقیدے میں سب سے بڑی غلطی کہاں ہوئی اور جس کو ہم عقیدے کے اندر سمجھتے ہی نہیں ہیں یا عقیدے کا بگاڑ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے شرک کے اندر کے وہ الگ الگ اجزاء کہہ لیجئے یا وہ عقائد کہہ لیجئے جو ہم نے اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ اعتقادی طور پر رکھا، لیکن وہ اصل میں شرک ہے۔ شرک کو شرک نہ سمجھتے ہوئے ہم نے بعض چیزوں کو فضیلت کے اعتبار سے سمجھ لیا یا توحید کے اس بات میں ہم نے سمجھ لیا کہ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، حالانکہ وہ مسلمان اگر وہ عقیدہ رکھے تو کتاب و سنت اور اسلاف کے نزدیک وہ شرک کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہاں، اتنی اہم بات ہے۔ اچھا، پہلی ایک مختصراً تعریف سمجھ لیجئے کہ شرک کیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اگر ہم تمام کتاب و سنت اور منہج سلف کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو خلاصہ اس طرح نکلتا ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادات، حقوق میں، پھر میں کہتا ہوں دیکھیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و عبادات و حقوق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قولاً و عملاً یا اعتقاداً شرک کرنا یا مشابہ بنا دینا یا ماننا یا جاننا، یہ شرک ہے۔ اب اس کو آپ ایسے بھی کہہ لے سکتے ہیں کہ صفات ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ان تمام میں کسی کو شریک جاننا، ماننا، قول سے یا عمل سے، یہ تمام شرک ہے۔ جو چیز رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، صفات میں ہے، اس کے عبادات میں ہے، اس کے حقوق میں ہے، ان میں اگر آپ کسی اور کو شریک کریں، خواہ وہ قول سے کہیں، زبان سے، یا عمل سے بتائیں یا اعتقاداً ذہن میں رکھ لیں، وہ شرک ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو یہ تعریف کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم امت مسلمہ کے اندر کئی ایسے بڑے بڑے شرکیہ اقوال، افعال، اعتقادات جڑے ہوئے ہیں جن کو وہ کبھی شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
اور بڑے عام سے انداز میں ذکر ہوتا ہے، اور وہ بعضوں تو اس کو توحید کی اصل سمجھتے ہوئے مانتے ہیں۔ اس واسطے میں یہاں کے ماحول ایشیائی ممالک کے اعتبار سے جو شرک پھیلا ہوا ہے اس حیثیت سے خاص ٹاپک لے کے آیا ہوں، وہ ہے کیا یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہے، اس کا ماننا؟ یہ خاص ٹاپک ہے آج کی، کیونکہ ہم نے اس شرک کو اس بات میں مثبت توحید کا عقیدہ بنا لیا اور اس کو فضیلت والا عمل بنا کے ہم نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ پھر اس کے بعد یہیں تک نہیں رکی، تمام انبیاء بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہیں تک نہیں رکا، آگے بڑھ کے کہا کہ اولیاء بھی ہیں۔ اب پتہ نہیں پھر کن کن کے پاس یہ تب صفات لائے، جبکہ یہ صفت رب العالمین کے لیے خاص ہے، اور جو صفت رب العالمین کے لیے خاص ہے اس صفت کو کسی اور انسان مخلوق کا کوئی بھی ہو، ہم اس کے بارے میں اعتقاد رکھیں کہ یہی صفت بعینہ ہی ان کے پاس بھی ہے، تو یاد رکھو وہ شرک ہے۔ اسی واسطے میں نے ذرا تمہید میں وہ الفاظ اصطلاحی لانے کی کوشش کی جو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اب میں نے تشریح کر دی۔ اللہ کی ذات، صفات، عبادات، حقوق میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو قولاً، فعلاً، عملاً، اعتقاداً شریک اور مشابہ ماننا یا جاننا، یہ اعتقاد رکھنا شرک ہے۔ اچھا، شرک کی اس تعریف کو معلوم کر لینے کے بعد جس توحید کو اسلامی شریعت نے اصل دین قرار دیا ہے اور اسی پر قائم رہنے کے حکم ہمیں دیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ توحید کی مکمل تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اللہ کی ذات، صفات، عبادات، حقوق میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشابہ، کسی اور کو مثال، کسی اور کو اس کے برابر کا نہ مانا جائے، بالکل اس کا اپوزٹ نہ مانا جائے، نہ بذریعہ قول، نہ عمل، نہ عقیدہ، نہ نظریہ۔ تو شرک ہے، اس کی ضد توحید ہے، توحید ہے، اس کی ضد شرک ہے، جس میں چار باتیں ہیں، چار طریقے سے ماننا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، صفات، حقوق، عبادات، یہ چار چیزیں کیسے مانا جائے؟ قولاً، عملاً، اعتقاداً یا مشابہ، کسی اور کے لیے ماننا شرک ہے، اور یہی کسی اور کے لیے نہیں ماننا، یعنی ذات، صفات، عبادات، حقوق کسی دوسرے کے لیے خواہ وہ کوئی بھی ہو، قولاً بھی نہیں، عملاً بھی نہیں، اعتقاداً بھی نہیں، اور مشابہ بھی نہیں ماننا، یہ توحید ہے۔ اب آئیے آگے، ایک بہت اہم ترین سوال لے کے آیا ہوں جس کا بہت بڑا غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں بہت سے لوگ، اور علماء سو نے بہت سے عوام کو گمراہ بھی کیا۔ وہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی امت میں شرک داخل نہیں ہوگا، اس طرح کا ایک اعتقاد بنا کے بعض احادیث کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر کے لوگوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم مشرک ہو ہی نہیں سکتے، اس واسطے شرک ہمارے اندر آئے گا ہی نہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط۔ اچھی طرح معلوم کر لیجیے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک کے جو 10 قرون ہیں، ان میں اللہ نے گارنٹی دی، بتایا کہ ملتاً واحدہ ہیں، کان الناس امتاً واحدہ، دین توحید پر رہے، اس کے اندر کیا ہے؟ شرک نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد شرک آیا، رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ دین حنیف سے پھر گئے۔ حضرت
عیاض بن حمار مجاشعی، یہ حدیث منقول ہے ان سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید والا ہی بنا کر پیدا کیا تھا۔ یہ وہی حدیث کی تشریح ہے جو میں پہلے بیان، کل مولود یولد علی الفطرہ، یہاں پر لفظ توحید ہی آیا ہے۔ ہاں، کہ میں نے تمام بندوں کو توحید پر پیدا کیا تھا، مگر ان کے پاس شیطان آیا، ان کے دین سے برگشتہ منحرف کیا، اور ان شیاطین نے میرے بندوں پر میری حلال کردہ چیزوں کو حرام کر ڈالا، اور ان شیاطین نے میرے بندوں کو میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک قرار دینے کی فرمائش کی جن کو میں نے اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے کوئی دلیل و حجت قائم نہیں کی۔ یہ صاف حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، میں نے توحید پر پیدا کیا۔ اس حدیث قدسی میں دراصل جس حقیقت کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ تخلیق آدم سے لے کر ایک زمانہ دراز تک لوگ تمام توحید پر قائم تھے۔ بعثت نوح علیہ السلام کے پہلے شیاطین کی شیطانیت لوگوں میں دین توحید سے انحراف ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن توحید نہیں چھوڑی۔ پھر لوگوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا اور توحید کی راہ سے منحرف ہو گئے، اور ان لوگوں کو اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں اور انبیاء کا تسلسل جاری کیا، جس میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام جب آئے وہیں سے یہ بدعقیدہ شروع ہو چکا تھا کہ انسانوں کو یا انبیاء کو یا بڑے لوگوں کو، اللہ کے مقرب بندوں کو یا ولیوں کو علم غیب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی، تو معلوم ہوا یہ بدعقیدگی بہت پہلے سے عوام اور قوموں میں ابھری ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور عالم الغیب ہے، کوئی اور بھی کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ آج برملا کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں ممبر و محراب میں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، بلکہ جو نہیں مانتے ہیں ان پر طعنہ اور ان پر گستاخ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ یہ گستاخ ہیں اس حد تک کہ جس کو انہوں نے مخصوص طور پر اللہ کے رسول کی شان بتلایا، یہ شان نہیں، یہ شان الوہیت میں دخل ہے، اور اس حیثیت سے مشرک ہوتا ہے بندہ اگر یہ مان لے کہ عالم الغیب اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہ عقیدہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے وہاں سے ذکر ہو رہا ہے، ذرا اندازہ کرو کتنا پختہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہلوایا کہ آپ کہیے ایسا، قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ نوح علیہ السلام کو سورہ ہود آیت نمبر 31 میں کہا کہ لوگوں، میں تم سے ہرگز یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں عالم الغیب ہوں، نہیں، ولا عالم الغیب، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا ہوں میں۔ تو اس وقت بھی جو بگڑے ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اولیاء مقرب بندے علم غیب جانتے ہیں۔ تو اللہ نے وہاں تردید کی، حضرت نوح کو کہلوایا آپ یہ بولیے، ہاں، ولا اقول لکم خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، دیکھو اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، نہ میرے پاس علم غیب ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے ہمیں آگاہ کیا کہ اولو العزم عظیم المرتبت جو 5 پیغمبر ہیں، 5 رسول ہیں، اولو العزم من الرسل، ایسے رسول ہونے کے باوجود بھی علم غیب دراصل کسی کے پاس نہیں، علم غیب کسی اور کے پاس نہیں ہے سوائے رب العالمین کی۔ اچھا، یہ بات جب ہم نے سمجھ لی، میں نے بات کہاں سے شروع کی؟
امت محمدیہ مشرک نہیں ہو سکتی، یہ جو دعویٰ ہے غلط ہے۔ جہاں رسول آئے وہاں پر بھی کیا ہوا، باوجود تعلیمات کے ان کے اندر شرک آیا، اور یہی حالت ہم امت مسلمہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت گمراہ ہوئی۔ اچھی طرح یاد رکھیے، حضرت ثوبان سے رضی اللہ عنہ مروی ہے، حضرت ثوبان سے رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ اپنے طور طریقے و عمل اور عقیدہ و نظریے کے اعتبار سے مشرکوں سے جا ملیں گے، یعنی مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے، حضرت ثوبان کی روایت ہے، ہمارے اندر شرک ہی نہیں آئے گا، یہ جو چکما دیتا ہے نا، یہ جیب بھرو مولوی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، امت مسلمہ میں آئے گا، حدیث میں ثابت ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ کچھ لوگ تو کھل کر بت پرستی کا شیوا اور شعار اختیار کر لیں گے، بس ادھر بت ہے، ادھر جھنڈا ہے، ادھر کیا ہے بیٹھا ہوا ہے، ادھر لیٹے ہوئے خبر میں فرق، ادھر کیا ہے کافور لے کے جا رہا ہے، وہ اودھ بتی لے کے جا رہا ہے، ادھر یہ پان لے کے جا رہا ہے، یہ موز کیا ہے لے کے جا رہا ہے، وہ بوندی لے کے جا رہا ہے، چیزیں بدل گئی، بقیہ وہی ہے۔ حضرت ثوبان کی روایت جو کہ رواہ ابو داؤد و ترمذی، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلی دور میں جس طرح سے بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اسی طرح قیامت سے پہلی میری امت کے لوگ بھی کرنے لگیں گے۔ صاف یہاں پر بھی کیا ہے، امت محمدیہ کے کچھ لوگوں کا شرک کرنا اور امت محمدیہ میں شرک کا داخل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے یہ، بخاری و مسلم کی۔ اور اسی معنی و مفہوم کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوسرے صحابہ سے کئی اسانید، کئی اور سندوں سے مروی ہے۔ حضرت زیاد ابن لبیس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات زوال علم کے زمانے میں واقع ہوگی، یعنی علم کا زوال جب ہو جائے گا، علم ناپید ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، اس وقت ہوگی خطرناک ترین چیز۔ تو حضرت زیاد بن لبید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علم پر زوال کیسے آئے گا؟ اللہ کے رسول، علم پر زوال بڑی پتے کی بات ہے، مسلمانوں ذرا غور کرو۔ جو چکمہ دیتے ہیں کہ شرک نہیں آتا ہے، ان کے لیے بہت اہم ترین بات ہے۔ کہا خطرناک ترین چیز تمہارے اندر داخل ہو جائے گی ہم امت مسلمہ میں۔ تو زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیسے علم کو زوال آئے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ تا قیامت رہے گا، قرآن فنا نہیں ہوگا۔ تو قرآن جب ہمارے درمیان رہے گا تو کیسے گمراہی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد، میں تو تمہیں مدینے کے فقیہ ترین لوگوں میں سے شمار کرتا تھا، سمجھتا تھا۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا دیکھو، فرمایا کہ زیاد، میں تو مدینے کے فقیہ سمجھدار ترین لوگوں میں سے تم کو سمجھتا تھا، مگر تم یہ بات نہیں سمجھ پائے، اتنی سی بات نہیں سمجھ پائے، میں تو تمہیں بہت بڑا فقیہ سمجھتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ تو ہے، لیکن کیا یہ تورات اور انجیل کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا ثابت ہے؟ یہ لوگ تورات اور انجیل کے عقائد پر قائم ہیں؟ نہیں، نام کے لیے تورات انجیل پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہی حال میری امت کا بھی ہوگا کہ قرآن مجید تبرکن تو رکھ لیں گے، گھر میں جاتے وقت سب سے پہلے قرآن مجید لے کو جانا گتے، ہاں سب سے پہلی چیز وہی،
شادی ہوئے تو کیا جہیز میں پہلے قرآن مجید گھر کو لے کر جانا، یہ سب تبرکن؟ کیا یہ قرآن مجید کے لیے جو ادب ہے واقعتاً کیا اس کے لیے عمل بھی وہی ہے؟ نہیں، اس حدیث کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اور تفصیلات کے ساتھ اس حدیث کی تشریح کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔